شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال کو بہتر جاننے والا ہے۔ دنیا کی فکر کرنے والوں، رزق کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑنے والوں، حضور نے اپنی اہل بیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے کتنا رزق مانگا، اور حضور نے فرمایا دولت اکٹھی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیا سزا دے گا۔ آج مکمل طور پر ہم آپ کو بتائیں گے آپ کن چیزوں پر عمل کر کے اپنی دنیا و آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ جو احادیث ہم نے لی ہیں، اس کتاب کا نام مشکات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ آل محمد کو صرف اتنا رزق عطا فرما کہ ان کے جسم و جان کا رشتہ برقرار رہ سکے۔ متفق ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سارے لوگ خسارے میں ہیں، صحت اور فراغت۔ حضرت مستور بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال بس ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے، پھر وہ دیکھے کہ وہ انگلی پانی کی کتنی مقدار کے ساتھ لوٹتی ہے۔ روایت مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، جبکہ کافر کے لیے جنت ہے۔ روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کسی مومن کی کوئی نیکی ضائع نہیں کرتا، اس کو اس کی نیکی کے بدلے دنیا میں عطا کیا جاتا ہے، اور اس کے بدلے میں اسے آخرت میں جزا دی جائے گی، اور کافر کو اس کی دنیا میں اللہ کے لیے کی گئی نیکیوں کے بدلے کھلایا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ آخرت کو پہنچے گا اس کی کوئی نیکی نہیں ہوگی جس کی اسے جزا دی جائے۔ روایت مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے بعد تمہارے متعلق جس چیز کا اندیشہ ہے وہ یہ ہے کہ تم پر دنیا کی رونق اور اس کی زینت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا خیر برائی کو ساتھ لائے گی؟ آپ خاموش رہے، حتیٰ کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ پر وحی اتاری جا رہی ہے۔ روایت بیان کرتے ہیں کہ پھر آپ نے اپنے چہرے مبارک سے پسینہ صاف کیا اور فرمایا، وہ سائل کہاں ہے؟ گویا آپ نے اس کی تعریف کی۔ آپ نے فرمایا، خیر شر کو ساتھ نہیں ملائے گی، بے شک موسم ربی جو چارہ اگاتا ہے اس سے وہ بعض چارہ جانوروں کو مار ڈالتا ہے، ابار کر دیتا ہے یا ہلاکت کے قریب کر دیتا ہے، البتہ سبز گھاس کھانے والے جانور کھاتا ہے حتیٰ کہ اس کی کوکھ نکل آتی ہے۔ وہ سورج کی طرف رخ کر کے جگالی کرتا ہے، گوبر کرتا ہے اور پیشاب کرتا ہے، اور وہ دوبارہ چرنے چلا جاتا ہے اور دوبارہ سبز گھاس کھاتا ہے۔ یہ مال سرو سبز شاداب شیریں ہیں، جس نے اسے اپنی ضرورت کے مطابق لیا اور اسے حق کے مطابق خرچ کیا تو وہ بہتر مددگار ہے۔ جس نے اسے
اپنی ضرورت کے بغیر حاصل کیا تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو کھاتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا، اور وہ مال روز قیامت اس کے خلاف گواہی دے گا۔ متفق ہے۔ یا الہی اما فاطمہ اما زہرا کی جاد تطہیر کا واسطہ ہمیں اس دنیا کی ضلالت سے بچا، اور حضور کے ہر سنت پہ ہمیں چلنے کی ہمت و توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔